چنانچہ ایک مرغابی کا چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا وزن 400 گرام ہوتا ہے. 400 گرام کا مطلب آدھا کلو بھی نہیں ہے. چھوٹا سا پرندہ کبوتر جیسا. وہ امریکہ میں الاسکا ایک جگہ ہے برفانی، وہاں سے وہ اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ جاتا ہے، اور درمیان میں سمندر ہوتا ہے. وہ سمندر کے اندر زمین پہ اتر نہیں سکتا، پانی ہے، لہذا وہ جو اڑان بھرتا ہے تو 9 دن 9 رات مسلسل وہ اڑتا رہتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ چھوٹا سا پرندہ ہے، 9 دن 9 رات اڑتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ نیند کرتا ہے، اور بغیر کسی آرام نیند کے کھائے پیے کے وہ 9 دن 9 رات میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. اس پرندے کو کس نے اتنا سفر طے کرنے کی قوت عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. چنانچہ گدھ ایک پرندہ ہے، افریقہ میں ایک گدھ پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے رفیل گریفن. یہ گدھ اڑتی ہے اور 37,000 فٹ کی بلندی پہ جاتی ہے. 37,000 فٹ کی بلندی پہ چلی جاتی ہے. وہاں پہ سرد ہوا کی لہریں ہوتی ہیں. یہ ان لہروں کے درمیان اپنا سفر کرتی ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ ٹیمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 0 پہ تو برف جمتی ہے، تو -50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ جم جائے. یہ اس ٹیمپریچر پہ جا کے پھر اپنے سفر کرتی ہے، اور اتنی بلندی پہ آکسیجن 10% رہ جاتی ہے. جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ 15-20 ہزار فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو آکسیجن وہاں پہ 10% رہ جاتی ہے، 100 میں سے 10%. تو ان کو سلنڈر اپنے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں. وہ اوپر جا کے سانس سلنڈر سے لیتے ہیں. اگر سلنڈر سے سانس نہ لیں تو دم گھٹ کے مر جائیں. آپ بتائیے، اگر 15-20 ہزار کی بلندی پہ ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس گدھ پرندے کو 37,000 فٹ کی بلندی پہ کون آکسیجن پہنچا رہا ہے؟ اور اس تھوڑے آکسیجن کے ساتھ یہ کمفرٹیبلی اڑتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. جاپان کے قریب ایک کھائی ہے، یعنی سمندر عام طور پہ تو چند کلومیٹر گہرا ہوتا ہے، لیکن وہ کھائی زیادہ کھڈا جیسے ہوتا ہے نا، گڑھا بن جاتا ہے، ایسے گڑھا بن گیا ہوا ہے. اس کا نام ہے ماریانا کھائی. وہ ماریانا کھائی اتنی بڑی ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پر جو پہاڑ ہے دنیا کا سب سے اونچا، اس کو اس کھائی کے اندر ڈالا جائے نا تو وہ ڈوب جائے، اور اس کی چوٹی کے اوپر 2 کلومیٹر پھر پانی باقی رہے. اتنی گہری کھائی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ پورا کا پورا اس کھائی کے اندر ڈوب جائے گا، اور اس کی چوٹی کے اوپر بھی 2 کلومیٹر پانی رہے گا. یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، جو قدرت والا ہے، جو جانتا ہے کہ اس کائنات کو چلانا کیسے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبویا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آن اب دیر ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ آج تیرے جسم کو ہم نجات دے دیں گے. الیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا جسم جو ہے وہ عبرت کی نشانی بنے. لشکر بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، اور یہ سب پانی کے اندر رہے. اور پانی کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ 3,000 سال پانی میں پڑے رہے.
اس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر۔ 3000 سال فرعون کی لاش پانی میں رہی۔ پھر جب دریافت کیا گیا تو فرعون کی لاش کو سائنسدانوں نے نکالا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو کیمیکل نہیں لگا ہوا، کوئی اس کو محفوظ کرنے کے لیے چیز نہیں لگی ہوئی۔ پانی میں 3000 سال تک ایک لاش کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ یہ میرے اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا۔ چنانچہ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، اور دیکھنے والے کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ نے اپنی بات کو کیسے پورا کر دکھایا۔ یہ تو تھیں خارجی نشانیاں جو ہم اپنے باہر دیکھتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں داخلی نشانیاں، بندے کے اندر بھی داخلی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا۔ دماغ جو ہے یہ 73% پانی ہے اور 16% یہ چربی ہے۔ 1 کھرب نیورون کے ساتھ 10 کھرب گیل خلیے ہوتے ہیں۔ یہ جو نیورون ہیں یہ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں، اور جو دوسرے خلیے ہیں وہ انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں۔ کتنا انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں انسان کا دماغ جس کام کو کر لیتا ہے، اس کو کرنے کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہے اس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں، تو 40,000 کمپیوٹر مل کر کام کریں تو 40 منٹ میں جا کے وہ اس بات کو پروسیس کر سکیں گے جس کو دماغ 1 سیکنڈ میں پروسیس کر لیتا ہے۔ نہیں، سوری میں نے غلط کہا، 80,000 سپر کمپیوٹر مل کر پروسیس کریں تو 40 منٹ میں اس کو پروسیس کر سکیں گے۔ اب بتائیے دماغ کی کتنی قوت ہے، 1 سیکنڈ میں وہ اتنی انفارمیشن پروسیس کر لیتا ہے کہ جس کو پروسیس کرنے کے لیے 80,000 سپر کمپیوٹر چاہیے، اور ان کو بھی 40 منٹ لگیں گے اس کو پروسیس کرنے میں۔ انسان کا دماغ 10 واٹ کی بجلی سے چلتا ہے، اور دماغ کی جو میموری ہے وہ 25 لاکھ GB ہے۔ آج کل تو 5-10 GB پہ ہی لوگ خوش پھرتے ہیں کہ جی بڑی میموری مل گئی، 10 GB مل گیا، 15 GB مل گیا۔ دماغ کی میموری 25 لاکھ GB ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ دماغ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جتنا ہم اس پر غور کرتے ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ایسے دماغ کو بنانے والا اللہ خود کتنا عقل مند ہوگا، وہ خود کتنی صفات کا حامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد انسان کی آنکھ۔ انسان کی آنکھ کا قطر 1 انچ ہے، اور آنکھ کا وزن 56 ملی گرام ہوتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ 1 کروڑ رنگوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہے، یعنی رنگوں کے 1 کروڑ شیڈ ہونا تو انسان کی آنکھ ان میں فرق کر سکتی ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا پریسیژن ہے آنکھ کا، 1 کروڑ شیڈز کے درمیان بھی فرق کر لیتی ہے۔ دنیا میں جو بڑے سے بڑا اچھا کیمرہ بنایا گیا تو اس کی ایکوریسی جو تھی وہ 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہوتا ہے۔ 12 میگا پکسل، اس کی جو پریسیژن ہوتی ہے نا وہ 12 میگا پکسل ہوتی ہے، اور انسان کی آنکھ کی پریسیژن 576 میگا پکسل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آنکھ میں 20 کروڑ سے زیادہ کام کرنے والے حصے ہوتے ہیں،
آنکھ کے اندرونی پٹھے دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہماری آنکھ کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، تو آنکھ ہل رہی ہوتی ہے. تو سائنسدانوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر کے جو پٹھے ہیں وہ ایک دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں، اور آنکھ تھکتی نہیں ہے کہ جی اب میری آنکھ تھک گئی ہے میں بند کر کے پڑا ہوا ہوں. اتنی حرکت کرنے کے باوجود بھی آنکھ جو ہے وہ اپنی حرکت کے لیے موجود ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے. انسان کی انگلی کے جو نشانات ہیں نا، ان میں 40 کریکٹر ہیں جن سے بندے کو پہچانا جاتا ہے یہ اس بندے کی انگلی ہے، یہ اس بندے کی. 40 کریکٹر ہیں. اور انسان کی آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے سیکیورٹی میں انگلی سے پہچان کرنے کی بجائے آنکھ سے پہچان کرنے کا طریقہ زیادہ مقبول ہے. آج کل بیرون ملک کا جب سفر کیا جاتا ہے نا تو کئی جگہوں پہ تو انگلی کا نشان لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ آنکھ کا فوٹو لیتے ہیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے جی آنکھ کا فوٹو کیا لیں گے. آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کی آنکھ کو دوسرے کی آنکھ سے پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ایک لمحے میں پہچان ہو جاتی ہے یہ بندہ اور ہے اور یہ بندہ اور ہے. پھر انسان کے آنکھ کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو کورنیا کہتے ہیں، اس کو خون نہیں ملتا. پورے جسم کی ہر چیز کو خون ملتا ہے، اس کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اس کو فکس کرنے کا طریقہ آج تک انسان نہیں جان سکا. اب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس کی آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اس کے لیے آنکھ بنا نہیں سکتے. یہ آنکھ کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی.